لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حکومت پاکستان کی جانب سے 15 مارچ کو سرکاری طور پر یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر منانے کا اعلان بظاہر ایک اچھا قدم ہے، تاہم افسوسناک امر یہ ہے کہ یہی حکومت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی نازک معاملے میں شدید دوغلے پن کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تحفظ ناموس رسالت اور حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کے لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ حکومت کس منہ سے تحفظ ناموس رسالت کی بات کر رہی ہے، جس نے رمضان المبارک میں مسجد رحمت للعالمین کو تالے لگائے ہوئے ہیں، نماز تراویح کو روکا ہوا ہے، تلاوت قرآن کو روکا ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کے نام پر قوم کو کہیں کوئی بہت بڑا دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ان میں مجھے کچھ ایسا اخلاص لگتا نہیں ہے۔ اگر مخلص ہوتے، ان میں کوئی اخلاص ہوتا، تحفظ ناموس رسالت کا ان کو ایک ذرا برابر بھی احساس ہوتا، تو رمضان المبارک میں مسجد رحمت للعالمین کو تالا نہ لگاتے، مسجد کو کھولتے، نماز جمعہ ہونے دیتے، نماز تراویح ہونے دیتے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کو یہ کبھی نہ روکتے۔ ایک طرف تو یوم تحفظ ناموس رسالت منایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف بیرونی قوتوں کے اشاروں پر جو گستاخان رسول ہیں، ہیلوں بہانوں سے ان کو ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناموس رسالت کے حوالے سے آئین و قانون بالکل واضح ہیں، اور اس حوالے سے کسی قسم کی معمولی سی نرمی کی بھی ہرگز کوئی بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لیکن بیرونی قوتوں، خصوصاً یورپی یونین کے آشیرواد سے ناجائز حکومت، مخصوص دین بیزار ججز اور بیرونی فنڈنگ پر کام کرنے والے انسانی حقوق کے نام پر چیمپئنز کا گٹھ جوڑ مسلسل گستاخان رسول کو مدد فراہم کرنے میں سرگرم عمل ہے۔ دہائیوں سے موجود تحفظ ناموس رسالت کا قانون 295C، اس پر آج تک عمل نہ ہو سکا۔ کسی ایک بھی گستاخ کو اس قانون کے تحت ملک پاکستان میں پھانسی نہیں دی گئی، بلکہ ایک منظم سازش کے تحت کئی سالوں سے وہ گستاخان رسول جو ثابت شدہ ہیں، جو سزا یافتہ ہیں، وہ انتظار میں ہیں کہ ان کو پھانسی ہو۔ لیکن ایک منظم سازش کے تحت، ایک پروپیگنڈے کے تحت ان مجرموں کو جناب ذہنی مریض قرار دے کر ان کو چھڑوانے کے لیے ایک خاص ٹولہ سرگرم عمل ہے۔ اگر حکومت اور عدلیہ نے مخلص ہو کر 295C کے قانون کے تحت بغیر کسی بیرونی دباؤ کے ملزمان کا اسپیڈی ٹرائل نہیں کرنا اور پھر سزا یافتہ مجرمان کی سزاؤں پر عمل درآمد نہیں کروانا، تو ایسا یوم منانے کا کیا مقصد ہے؟ کیا محض سادہ لو مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے؟ اور یہ غلط تاثر عام کیا جا رہا ہے کہ حکومت ناموس رسالت کے معاملے میں سنجیدہ ہے، جبکہ عملی اور حقیقی طور پر حکومت مکمل طور پر کمپرومائزڈ ہے۔ ایک طرف ناموس رسالت اور مسئلہ فلسطین کے حق میں پرامن احتجاج کرنے والے مسلمانوں کے خلاف طاقت کا بے دریغ